سینمے کھلے ہیں، ڈھن 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 ڈھن، کسی لڑکے لڑکی نے اپنی اوریاں سی تصویریں کھینچائی ہیں، لڑکے لڑکیاں جو لگے ہوئے ہیں، اوریانی بڑی زبردست ہو گئی ہے، اس لوگوں کو بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ ہوتے ہیں رائے منڈ کے، یہ دعا جو صبح شام پڑھے گا، مجھے بخیر سال ہو گیا اس بات کو، سال، یقین کرو 1 سال تے وہ ادھر ہی کھڑا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو دودھ پلاتا تھا، جو کتا آتا تھا اس کے پاس منہ کرتا تھا تو گستاخ رسول کا گوشت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے دنیا میں انسان کو کامیابی والے راستے پہ ڈال کے کامیاب کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ناکام کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمہیں سزا دے کے، تمہیں دوزخ میں ڈال کے، تمہیں آگ میں جلا کے، تمہیں سزا دے کے مجھے کیا ملے گا؟ میں کیوں تم لوگوں کو سزا دینا چاہتا؟ میں تم میں سے کسی کو سزا دینا نہیں چاہتا، میں تم میں سے کسی کو ناکام کرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں سارے کامیاب ہو جاؤں۔ کیونکہ دیکھو، ناکام وہ پارٹی کرنی چاہتی ہے کسی کو جس کے پاس بینیفٹس کی کمی ہو۔ لوگ، بڑی بڑی کمپنیوں کے لوگ جو تنخواہیں نہیں بڑھاتے سٹاف کی کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس کو بڑھائیں گے تو پھر ہمارے پاس نقصان ہو جائے گا، کیا کریں؟ اب اللہ کو نہ فنڈ کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی جنت چھوٹی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے کچھ لینا ہے کہ لے کے دیں گے۔ وہ تو اللہ تو وراء الورا ذات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں ہر چیز کے بے حد و حساب خزانے ہیں، بے حد و حساب۔ یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا، جو زمین کے اندر جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو مواد رکھا ہوا ہے، یہ جب قیامت آ جائے گی نا، قیامت آ جائے گی تو جو اللہ نے یہاں دنیا میں رکھا ہوا تھا اس کا بھی 4-5% استعمال ہوگا، ابھی باقی سارے پڑا۔ جنت میں اللہ لوگوں کو ڈال دیں گے، جنت میں چلے گئے لوگ، جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی جنت بہت زیادہ بچ جائے گی۔ پھر اللہ اس وقت ایک مخلوق پیدا کریں گے اتنی، اور ان کو پیدا کر کے سیدھا جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین بنائے، مالک ہے، بادشاہ ہے، اس نے کچھ قانون بنائے ہیں۔ ان جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کا نام دین ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ مذہب میں اور دین میں کیا فرق ہے؟ مذہب کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے؟ مذہب عقیدے کو کہتے ہیں، عقیدہ، کہ جن کا مذہب یہ ہندو ہیں، ان کا مذہب یہ سکھ ہیں، ان کا مذہب عیسائی ہے۔ اسے دین کہتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے، کرنا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی 2 جہانوں کی کامیابی کو دین میں رکھا ہے۔ دین، زندگی کیسے گزارو گے، لوگوں سے میل جول کس طرح کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، کس طرح لین دین کرنا ہے، کس طرح وراثت تقسیم کرنی ہے، کیسے دنیا میں رہنا ہے، یہ ہے دین۔ اور دین ایک طرح سے سمجھ لو کہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، کہ ان رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق جو زندگی گزارے گا، اس کی دنیا میں بھی زندگی بہترین ہوگی، آخرت میں بھی بہترین ہوگی، قبر بھی بہترین ہوگی۔ اور جو ان طریقوں کو سیکھے بغیر زندگی گزارے گا، جن کو سیکھے کے بغیر زندگی گزارے گا،
وہ خود بھی تنگ ہوگا، دوسروں کو بھی تنگ کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر جب ریڈ اشارہ ہو جاتا ہے تو ریڈ اشارے پہ گرین جس کی لائٹ ہو جاتی ہے وہ سگنل کھل جاتا ہے۔ اب اگر ریڈ والا بھی چلنا شروع کر دے تو گرین والا بھی چلنا شروع کر دے، کیا ہوگا؟ یہی دین ہے۔ دین میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بتایا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے کرنے کی ہیں، یہ چیزیں تمہارے نہیں کرنے کی ہیں، یہ دین ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ بھئی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور اگر آپ کسی بھی چیز پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، ریسرچ کوئی بھی چیز جس کو اللہ نے منع کیا کہ یہ نہ کرو، اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لو تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ یہ تو میرے نقصان کی ہے۔ کوئی چیز اللہ نے ایسی منع نہیں کی جو میرے فائدے کی تھی اور اللہ نے منع کر دی۔ اب اس پہ غور کر کے دیکھ لو، جھوٹ بولنے کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ بتائیں۔ دھوکہ دینے کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ ظلم زیادتی کرنے کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ باپ سے بدتمیزی کرو، ماں سے بدتمیزی کرو، یہ خیر کی بات ہے؟ رشتہ داروں سے زیادتی کرو، یہ خیر کی بات ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے فائدے کی تھی، اسے منع کر دیا۔ جس چیز سے انسانیت کو اور انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ چیز منع کر دی، بھئی یہ نہ کرو۔ اور جس چیز جو کھانے پینے کی چیز منع کی ہے اس سے میرے جسم کو نقصان پہنچے گا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا شراب پینے میں باڈی کا بڑا فائدہ ہے یا نشہ کرنے میں بڑا فائدہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اسے منع کیا، نہ کرو یار۔ اچھا اللہ اگر چاہتے تو یہ نشہ پیدا ہی نہ ہونے دیتے، یہ پوسٹ کی کاش پوسٹ ہوتی نا، کیا تھا مسئلہ؟ بناتے ہی نا اللہ، انگوروں کی شراب بنتی ہی نا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ہم اچھے عمل کر کے آتا ہے، بس اس لیے برائی بھی پیدا کر دی ہے، اچھائی بھی پیدا کر دی ہے، کیونکہ اگر برائی نہ ہوتی تو پھر اچھائی کا پتہ کیسے چلتا؟ اگر برے لوگ نہ ہوتے تو اچھوں کا یہ ہر وقت ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب یہ سمجھنے کی بات یہ کہ میں کیا کروں؟ پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا آسان ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے یہ ہو رہا ہے، کرنا کیا ہے؟ رولا یہ ہے کہ جی بچے بچیاں جناب، آج مجھے کسی نے بھی راستے میں آیا کہ اس نے کہا یار وہ یہاں لڑکے لڑکیاں جو لگے ہوئے ہیں یونیورسٹی کالج میں پڑھے، بڑی ڈرگ عام ہو گئی، ڈرگ پہ لگ گئے ہیں لڑکیاں بھی لڑکے بھی، ڈرگ، اور ڈرگ میں لگ کے بچے، ینگ بچے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، اس کا کرنا کیا ہے؟ حل کیا ہے اس کا؟ حل کوئی نہیں بتا رہا، پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ جی اوریانی بہت ہو گئی ہے، اوریانی بڑی زبردست ہو گئی ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے جناب؟ اس سے بے راہ روی پھیل رہی ہے، یہ جو زبردستی لوگوں کو، بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بچوں سے زیادتی کی جا رہی ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے، یہ اوریانی سے ہو رہا ہے، اوریانی سے تو ہو رہا ہے۔ اب اس کو ختم کیسے کرنا؟ مسئلہ تو یہ ہے، یہ یقین کرو کوئی نہیں بتاتا کرنا کیا ہے، سب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا۔ بھائی میرے دوستو، میرے پیارو، یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اللہ نے اس کتاب میں کہ تم نے کرنا کیا ہے، لیکن ہماری کم قسمتی ہے میرے دوستو، ہم نے ساری کتابیں پڑھ لی، نہیں پڑھا تو اس کو نہیں پڑھا، اور اس کو پڑھے بغیر ہم مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ اکانومی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، جو مرضی کر لو، جتنا مرضی استادیاں کر لو، جتنے مرضی نئے ٹیکس لگا لو، جتنے مرضی نئے بندے لے آؤ، جتنے مرضی شفل کر لو، جو مرضی، اکانومی نہیں ٹھیک ہوگی، کیونکہ جس نے کائنات کو بنایا ہے وہ بتا رہا ہے اکانومی ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ سمجھنے کو تیار نہیں، وہ نہیں وہ ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے بزرگ ہوتے تھے رائے گنج کے، عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا
وہ تشریف لائے وہاں رائے ونڈ میں. تو ان کو حاجی صاحب نے کہا کہ بھی تم میرے چاند ایسا کرو کہ سود کو ختم کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے, اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو جائے, کیونکہ معیشتیں جو ہے نا وہ اللہ ہی ٹھیک کرتے ہیں, بندے کے بس کی بات نہیں ہے, اللہ کرتے ہیں. اور اللہ جب کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ کو کوئی اسباب نہیں چاہیے ہوتے, اللہ بغیر اسباب کے کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم سود ختم کرو. تو اس نے کہا کہ جی کوئی حضرت آپ سود تو ختم کر دیتے ہیں, کوئی آپ اس کا سبسٹیچیوٹ بتائیں, نعم البدل بتائیں, کوئی پھر اس کا کیا کریں. تو بھائی صاحب جو کہ اللہ والے آدمی, ان کو نہیں پرواہ تھی کہ پرائم منسٹر ہے یہ کیا ہے, ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا نکمے, سود ختم کر, بس اللہ کا حکم پورا کر, آگے اللہ اس کو کیسے چلائے گا چھوڑ اس بات کو, اللہ قدرت والا ہے, تم اللہ کا حکم پورا کرو, اللہ تمہیں رحمتیں بھیج کے دکھا دے گا. اب صحابہ کی زندگی اگر غور سے پڑھ لیں نا, صحابہ کی زندگی غور سے پڑھ لیں, بات سمجھ آ جائے گی. صحابہ نے کیا کیا تھا, کون سا کاروبار کیا اپنے ایمان سے بتاؤ, سارے حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھو, صحابہ نے کون سا کاروبار کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند سالوں میں 22 24 25 سال کی ایک محنت میں اتنا مال بھیج دیا تھا مدینہ منورہ میں کہ مدینہ منورہ کی گلیاں ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی تھی, اور کھلا اعلان تھا کہ جو جتنا مرضی لے جائے, یہ بھی نہیں کہ کوئی چوری نہیں, لے جاؤ, جسے جو لے جانا لے جاؤ. اور باخدا کوئی لینے والا نہیں تھا. کیا کیا تھا انہوں نے. لیکن ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس بات کو نہ سمجھنے کو تیار ہے نہ ماننے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں مولوی جی پٹھی گل کر دیں. اللہ کا حکم پورا کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم وہ کرو جو اللہ کہہ رہے ہیں. جس سے اللہ نے منع کیا منع ہو جاؤ. تو کیا کروں گا میں, دو شرطیں بتائیں اللہ نے. جو کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھا دو, جس سے منع کر رہا ہوں اس سے منع ہو کے دکھا دو. تو میں کیا کروں گا, میں تمہیں 2 انعام دوں گا. 2 انعام کیا دوں گا, ایک تمہارے پر جب کوئی مسئلہ آئے گا, جب کوئی تنگی پریشانی آئے گی تو اس پریشانی سے نکلنے کا حل میں خود بتاؤں گا, کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا, خود بتاؤں گا. اور نمبر 2 تمہارا مسئلہ ہے روزی, تو نمبر 2 تمہیں روزی وہاں سے پہنچاؤں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا. ایک تو تم سوچتے ہو نا کہ یہ اپلوڈ لیتا ہے مہنگا ہو جائے گا, یہ دھاگا خریدا ہے یہ مہنگا ہو جائے گا, یہ تمہارا گمان ہے. اللہ کہہ رہے نہیں, گمان نہیں, گمان کے باہر سے جہاں تم سوچ نہیں سکتے وہاں سے آئے گا. تم کیا کرو, 2 کام کر کے دکھا دو. آج یقین کرو, جب کتنے لوگ آلموسٹ روز ہی, بلکہ روز ہی میرے پاس کوئی نہ کوئی مسئلے لے کے لوگ آئے ہوتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ, کیا مسئلہ ہے, روز ہی حالات نہیں ٹھیک ہو رہے, کیا کریں, حالات نہیں ٹھیک ہو رہے, کیا کریں. لیکن ایک آدمی بھی حالات جیسے ٹھیک ہوتے ہیں وہ کام کرنے کو تیار نہیں ملا مجھے آج تک. پٹھی گل کر, کیونکہ یقین اس چیز پہ نہیں ہے نا. سب سے پہلے میرے دوستو یقینوں کی محنت ہوتی ہے, یقینوں کی محنت ہوتی ہے کہ دل کا یقین بدلتا ہے. دل کا یقین اگر بدل جائے کہ سب کچھ کا کرنے والا اللہ ہے, سب کچھ کا مالک خالق اللہ ہے, اس کے ہاتھ میں ہے حالات کا بننا بگڑنا, مال کا آنا جانا اس کے ہاتھ. اگر یہ یقین ہو جائے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے. جب پتہ ہی چل جائے کہ اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر وہ جو کہہ رہا کر دے گا. صحابہ نے یہ کیا تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی مان. جیسے کسی نے کہا نا کہ وہ کوئی کاروبار کر رہا تھا, وہ کوئی کام کر رہا تھا, تو اتنے میں اذان ہو گئی. تو اس نے کہا یہ تمہاری بچوں کی روزی ہے, اس کو پورا کر جاؤ. اس نے کہا میں روزی سے رزاق کی طرف جا رہا ہوں, جس کے ہاتھ میں اس کی طرف جا رہا ہوں. میں کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھا کے مر گیا ہوں کہ تم نماز کو صحیح کر کے دکھا دو. اللہ کو نماز کو صحیح کر کے دکھا دو,
پھر دیکھو تمہاری روزی کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ نے کہ نبی نے وعدہ کیا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کو اپنا درست کر لے گا، اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں اس کے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ نہیں ہو سکتا۔ رزق کی تنگی ختم ہونے سے کیا مراد ہے؟ رزق کی تنگی ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے اللہ اس میں اس کا پورا کر دے گا، کہ اس میں مطمئن ہو جائے گا۔ دیکھو نا، ایک آدمی روزانہ 1 کروڑ روپے کماتا ہے اور وہ مطمئن نہیں ہے۔ ایک آدمی روزانہ 1000 روپے کماتا ہے، یہ مطمئن ہے۔ بتاؤ سخی کون ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو مطمئن کر دوں گا۔ نبی کی زندگی سیکھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے، ہر مسئلے کا حل بتایا۔ اب کتنے لوگ، میں روز بات کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو اس بات پہ آنے کو تیار ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ حل بتایا، میں کر لوں۔ ایک آدمی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو اس نے بڑے برے حالات تھے، بڑے اس کے، پوچھا کیا تمہیں یہ تمہارا حال کیسے ہو گیا؟ یہ کہ یا رسول اللہ بڑے تکلیف بھی بڑی آ گئی ہے، بیماری بھی آ گئی ہے، گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تمہیں ایسی دعا نہ بتا دوں تیرا مسئلہ حل ہو جائے؟ مجھے بتا دیں، دعا بتا دی۔ اب وہ دعا پہ عمل شروع کر دیتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا جو صبح شام پڑھے گا، اس کو دنیا کا ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اب شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس کو یقین سے پڑھو، پڑھ کے دکھا دو، مسئلہ حل ہو جائے۔ مگر میں اس طرف آتا ہی نہیں، یقین کرو۔ جس طرح مرضی لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا، ایک آدمی سے میری بات ہوتی ہے، وہ گاڑیوں کا کام کرتا ہے، کاروبار، گاڑیوں کا کاروبار۔ مجھے میرا سال ہو گیا اس بات کو، 1 سال سے بھی زیادہ ہی ہو گیا اس کو یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ تم گاڑیوں کا میٹر پیچھے نہ کیا کرو، گاڑیوں کا میٹر پیچھے نہ کرو، اللہ تمہیں روزی دے گا۔ وہ کہتا ہے جی کس طرح روزی دے گا اللہ؟ یہ تو میٹر پیچھے نہیں کرے، گاڑی بکے گی ہی نہیں۔ یقین کرو 1 سال سے وہ ادھر ہی کھڑا ہے کہ جی گڈی بکڑی ہی نہیں۔ حد ہی ہوئی، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز بھی کبھی بھی پڑھ لیتا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا۔ حالانکہ میں نے کل لگے گا وہاں ایک کوئی کاروباری لوگ ان کا انتقال ہو گیا، وہاں میں بیان کرنے کے لیے گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا، میں کہا دیکھو بڑی غور سے میری ایک بات سمجھ لو، ایک بات کر رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھ لو۔ میں کہا دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو کسی کی الٹیمیٹ ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ الٹیمیٹ ناراضگی، جب باپ کسی سے ناراض ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ اینو آگ کر دو، اس کو میں نے آگ کیا، یعنی اپنے اس میں سے نکال ہی دیا۔ یہ آج کے بعد میں میری جائیداد کا حصے دار بن سکتا ہے، میں نے اس کو آگ کر دیا۔ یہ الٹیمیٹ ناراضگی ہوتی ہے کسی کی، آگ کر دیا۔ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کس کو آگ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا میں نے اس کو آگ کر دیا، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جو روزہ نہیں رکھے گا یہ ہم میں سے نہیں ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے گا، حج نہیں کرے گا، یہ ہم میں سے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ کہا جس نے کسی کو دھوکہ دیا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والا مجھ میں سے نہیں ہے، میں نے اس کو آگ کر دی۔ اب بتاؤ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگ کر دیں گے پھر کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی، جس نے ملاوٹ کی، دودھ میں پانی ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کس کس چیزوں سے دودھ بنا رہے ہیں۔ یہ دودھ کی فیکٹریاں جو ہیں وہ کسی نے مجھے بتایا کہ پتہ نہیں صرف ڈالتے ہیں، اس میں کوئی ایسا خطرناک کیمیکل ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے نمازی کو نہیں کہا، اس کو کہا جو ملاوٹ کرے گا یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو دودھ پلاتا تھا، جب یہ اس نے ماں کا دودھ چھوڑا نا تو ہم اس کو دودھ پلاتے تھے، تو ہمارے اس وقت دوست جاننے والے تھے، ان کا دودھ تھا،
تو اس وقت ڈبوں کا دودھ 1-2 آتے تھے، تو وہ دودھ تھا، تو دودھ ہم نے کہا جی یہ تو بڑے نیک آدمی ہے، تو دودھ پلائیں، اس کا دودھ پلانا چاہیے. دودھ بچے کو پلانا شروع کر دیا، 2 سال کا ہو گیا تھا، اس دودھ پلانا شروع کر دیا. اب کچھ دنوں کے بعد نا وہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیے یہ دودھ کا ڈبہ، دودھ تو خالی ہو گیا ہے، دودھ تو نہیں آ رہا، لیکن ڈبہ بڑا وزنی ہے. تو یہ ڈبہ کاٹ کے دیکھا تو اتنی موٹی نیچے کوئی لہر سی سفید رنگ کی، اتنی موٹی، یعنی اتنا موٹا. وہ دیکھا تو پتہ نہیں کیا چیز تھی، وہ پاؤڈر سا عجیب تھا. تو میں ان کے مالک کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت یہ آپ کے دودھ میں یہ کیا ہے؟ تو میں اپنے بچے کو پلا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار یہ جو چائنا چرکل ہو رہے ہیں نا، چائنا جی وہ دیوار چین دی بڑی ہے نا، ان تھوڑا اور کھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیوار وڈی کر لو تاکہ اچھے گڈیاں بھی لنگیا کریں. میں کہا جی میں دودھ کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں یار کمال ہو گئی، دیکھو امریکہ سے عجیب ہی نظام چل گیا. امریکہ والے جو ہیں انہوں نے عجیب نظام چلا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سب کو جتنے بھی ریٹائر ہو جائیں گے لوگ ان کو پیسے ہم دیا کریں گے. میں کہا جی میں دودھ کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں میں تینوں کی دس رہا ہوں، میں تینوں دس رہا ہوں کہ تو یورپ جا کے دیکھ کی. یعنی انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں، میں جو کہوں الٹ پلٹ. نیک آدمی، نمازی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی یہ ہم میں سے، اس کو میں نے آگ کر دیا. میرے بھائیوں، جس کو اللہ کے نبی نے آگ کر دیا ہے پھر اس کو کون لے کے آئے گا؟ بتاؤ. اللہ کے نبی کہیں اس کو نکال دو، اس کو اسلام میں سے، دین میں سے خارج کر دو، یہ مجھ میں سے نہیں ہے، کوئی ہے اس کو واپس لے گا؟ کہ کس قدر خطرناک یہ بات ہے. کل میں نے کاروباری لوگوں سے کہا، میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ کاروبار ٹھیک کر لو، اپنے یہ کاروبار ٹھیک کر لو، یہ دھوکے دینے چھوڑ دو. سمپل فارمولہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے پیچھے سنا تھا نا کہ جی گستاخ رسول کا معاملہ سنا نا، کتنا فلانا گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے. گستاخ رسول کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. آج میں بتاتا ہوں آپ کو. گستاخ رسول دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے، دنیا کا سب سے بڑا مجرم. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو آج سمجھ آ جائے. یہ لوگ ورنہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول. نہیں، گستاخ رسول اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا ادھر ہی رکھی ہوئی ہے. تم کوئی دیکھ لو جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، نبی کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے زندہ دنیا میں، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا دنیا میں بچے گا نہیں، ادھر ہی ذلیل ہو جائے گا. اللہ اس کو ادھر ہی ذلیل کریں گے، کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہے. میرے حبیب کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی بات کی تو اس کو میں نے چھوڑنا نہیں. دنیا کا سب سے بڑا گستاخ رسول تھا ابو لہب. تبت یدا ابی لہب و تب، سنیں نا اس کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. بد نصیب ابو لہب کا جب انتقال ہوا ہے نا مکہ مکرمہ میں، مکہ میں جب انتقال ہوا ہے، گستاخ رسول تھا. انتقال ہوا تو اس کو زمین میں دفن کرنے کی کوشش کی تو زمین اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی. کسی زمین نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس کے ابو لہب کے بیٹوں نے اسے ادھر ہی رکھ کے پتھر اوپر رکھ ڈالنے کی کوشش کی، نہیں. پھر اس کو ایسے ہی سڑک پہ چھوڑ دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو کوئی جانور کتے کھا لیں گے. جو کتا آتا تھا اس کے پاس منہ کرتا تھا تو چھو کے چلا جاتا تھا. کتوں نے بھی نہیں کھایا اس کو. یہ ہے گستاخ رسول. جس طرح انسان پہ کتے کا گوشت حرام ہے، مسلمان پہ کتے کا گوشت حرام ہے، اس طرح گستاخ رسول کا گوشت کتے کو بھی حرام ہے. یہ ہے نبی کے ساتھ دغا کرنے والے.
نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، ان کا یہ حشر۔ تو جو نبی کی زندگی بنائے گا، جو نبی کی زندگی بنائے گا، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خدا کی قسم دنیا میں عزتوں کے انبار لگ جائیں گے اس کو۔ اللہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا، لوگوں کے دل میں اس کا روب ڈال دے گا، روب۔ میں نے خود دیکھے لوگ ایسے جن کے روب لوگوں کے دلوں میں ہیں، بڑے بڑے دنیا کے جو چودھری ہیں وہ ان کے پاس ہی جاتے ہیں، حضرت آپ، میں نے دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور وہ فقیر آدمی ہیں، وہ یوں بیٹھے، جی حضرت جو آپ فرمائیں۔ کس نے روب ڈالا؟ اللہ نے۔ یہ کس بات پہ ڈالا؟ کہ جو جس لیول کا اللہ کے نبی کی نقل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیول کی عزت اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ فارمولے نبی کی زندگی، میں یہاں کہتا ہوں کہ نبی کی زندگی سیکھ لو، نبی کی زندگی سیکھ لو، مزے کرو گے، مزے ہی مزے ہیں۔ اگر نبی کی زندگی نہیں سیکھو گے، نہیں سکھاؤ گے، اگر نہیں سیکھو گے پھر یہ راہ روی پھیلیں گے، یہ جو ہو رہی ہے نا، یہ اس کی وجوہات ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کل مجھے اس نے کہا کہ جی وہ کسی نے تصویریں کھنچائی ہیں، کسی لڑکے لڑکی نے اپنی اریاں سی تصویریں کھنچائی ہیں، وہ قائد اعظم کے جہاں فیت لکھا ہوا ہے اس کے سامنے تصویریں کھنچوائیں، اس نے بتایا کہ نیٹ پہ چل رہی ہیں جی وہ تصویریں۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مسئلہ یہ کہ ہو کیوں رہا ہے؟ انسان کی جب تربیت نہیں کرو گے، جو انسان سنتا ہے، جو انسان دیکھتا ہے، جو انسان بولتا ہے، اس کا اثر آتا ہے اس پہ۔ اب یہ 24 گھنٹے ٹی وی پہ ایک بات چل رہی ہے، 24 گھنٹے یہ بات چل رہی ہے، کرونا۔ کوئی ایک سیکنڈ بھی اس سے خالی نہیں ہوتا ٹی وی کا کہ کرونا کی خبر نہ چل رہی ہو۔ اب بتاؤ اس خبر کو چلا کے کیا کیا ہے؟ پتا کیا ہے؟ بیماری تو جو آنی سی تو آنی تھی، لوگوں کا morale ہی ڈاؤن کر دیا۔ اور یہ پورا پلان ہے، یاد رکھنا، یہ میڈیا پہ چلانا یہ ایسے نہیں چل رہا، اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو ختم کرنا ہے اس کا تذکرہ بھی ختم کر دو، تذکرہ ختم ہو جائے گی۔ کتنے کے بندے مر گئے کرونا سے بتاؤ؟ 1.5-2 سال میں کتنے بندے مرے ہیں؟ 25,000 24,000 24-25,000 بندہ مرا ہے، لیکن لوگوں کو سائیکولوجیکلی ویسے ہی مار دیا سنا کے کرونا 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 کرونا، چوتھی لہر، 5ویں لہر، ڈیلٹا آ گیا، فلانا آ گیا۔ کیا ہو گیا؟ جو ہی خبریں شروع ہوتی ہیں ایک ڈھن 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 ڈھن، جیسے ہارر فلم چلنے لگی ہے۔ 60 آدمی جان سے ہاتھ دھو گئے۔ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تھوڑے سے پیسے لے کے ظالموں برائی پھیلا رہے ہیں دنیا میں، اور جو ہونا ہوگا ہو جائے گا بھائی۔ مرنا ہی، میں نے کرونا سے ویسے مر جاؤں گا، مرنا تو میں نے ہے ہی، تم مجھے ویسے ہی مارنے لگے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ چینلوں پر تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے پیسے لے کے لوگوں کی ان کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، اس کے اثرات دنیا پہ کیا ہو رہے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کو مریض بنا دیا لوگوں کو، خدا کی قسم۔ لوگ ایک دوسرے سے ڈرنے لگ گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ میں ایک جگہ پہ بھی گیا تھا، وہاں سے ہو کے آیا ہوں، وہاں خدا کی قسم کسی کو پتہ ہی نہیں کرونا کیا ہے۔ لوگ سب اسی طرح سر کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کرونا کس بلا کا نام ہے، اور نہ وہاں کرونا آتا ہے۔ اس کو جتنا اس کی تذکرے کرتے رہو گے اتنا ہی ذہنوں پہ ذہنی مریض بن گئے، اور ساری دنیا کو ذہنی مریض بنایا۔ یہ سازش ہے، یہ بیماری تو ہے ہی، میں یہ نہیں کہہ رہا بیماری نہیں، بیماری تو ہے، بیماریاں اور بھی بہت ہیں یار، اور تھوڑی بیماری ہیں، لیکن اس کی چلا کے بات چلا۔ یہی اگر خیر کی باتیں چلاؤ تو خیر پھیلے گی، خیر کی باتیں چلاؤ گے۔ یہ لڑکے لڑکیاں جو ڈرگز پہ لگ رہے ہیں یہ ڈرگ چھوڑ دیں گے اگر خیر کی بات چلاؤ۔ کوئی ہے اس کہنے والا میڈیا کو کہ خدا کے لیے کوئی خیر چلاؤ یار، کوئی خیر کی بات چلاؤ؟
بتاؤ اللہ کے حکموں میں کامیابی ہے، نبی کے طریقے میں کامیابی ہے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ موت دینے میں کسی بیماری کا محتاج نہیں ہے۔ جس کو کرونا نہیں وہ نہیں مرتے، کیا خیال ہے؟ لیکن اتنا وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب تسی کرونا دے تو جہلانہ گل کرتے ہو، کرونا نو بیماری نہیں مانتے۔ وہ بھائی مانتے ہیں بیماری، کرونا کو کون نہیں مان، بیماری ہے، لیکن اس سے بڑی بیماری یہ خوف ہے۔ کرونا سے بڑی بیماری خوف اور دہشت ہے جو لوگوں کے دلوں پہ چھا گئی ہے۔ اب وہ کہہ نہیں رہے تھے، اب نیٹ پہ چل رہا ہے، صحیح ہے غلط ہے، کہ سارے سعودی عرب میں سینمے کھلے ہیں۔ وہ میں نے دیکھا اس میں نیٹ پہ سینمے کھلے ہیں، اور وہ ہال جہاں کھیل رہے گیمیں کھلی ہیں، اور لوگ دنیا پر بیٹھی ہے، حرم بند ہے، حرم بالکل بند ہے، کہ یہاں کرونا ہے، یہاں بڑا سخت کرونا ہے، اس کو پر کر دو۔ سینوں میں کرونا نہیں آتا۔ یہ کرونا اتنا سمجھدار ہے کہ جو نیک لوگوں پہ آتا ہے، صرف مسجدوں پہ حملہ آور ہوتا ہے اور نہیں کی جاتا۔ میرے دوستو خیر کی باتیں پھیلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب کوئی بولنا ہے تو خیر کی بات بولو، ورنہ چپ ہی رہو۔ ایسی بات، ایسا سچ نہ بولو جس سے پینک پھیل جائے۔ ایسا سچ بولنے کا حکم نہیں ہے، سچ بولو۔ ایسا سچ بھی نہ بولو جس سے گھبراہٹ پھیل جائے۔ تم تو جھوٹ ہی کرے جا رہے ہو، جھوٹ ہی پھیلائے جا رہے ہو۔ ابھی وہ کل پرسوں کسی نے وہ بھیجا تھا نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرے خیال، وہ جو وہاں کے امریکہ کے 2 ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ یہ سارا یہ کھیل ہے، وہ ٹیسلا کا جو مالک ہے اس نے بھی کہا، تو انہوں نے وہ نیٹ پہ غائب کر دیا اس کو۔ انہوں نے کہا یہ فراڈ ہے سارا، یہ دنیا میں اصل میں ایک وار ہے کہ معیشت تباہ کرنی ہے دنیا کی، بس یہ اس کی وار ہے۔ آپ خود سوچ لیں، آپ خود دیکھیں کرونا سے بندے مرے کتنے یہ بتائیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ مجھے جب سے یاد ہے لاسٹ فیبرری میں آیا تھا کرونا، اس سے لے کے آج اگست آ گیا، یہ تقریباً 1 سال اور 7-8 مہینے بنتے ہیں۔ 24,000 بندہ مرا ہے ابھی تک کرونا سے۔ ویسے 5 لاکھ بندہ مر گیا، اس کا کوئی ذکر نہیں، اس 5 لاکھ کا ذکر نہیں، یہ 24,000 کو بڑھ گئے ڈھن۔ یہ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کوئی ہے نا چکر کوئی؟ ہونا ہوگا، ہو جائے گا، مر جائے گا۔ تو یہ میرے دوستو ایک نظام ہے، ایک زندگی ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کو قرآن کو پڑھو خدا کے لیے۔ میں نے پہلے بھی ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، قرآن کو پڑھو ترجمے سے۔ اللہ نے کیا بات کی ہے، آہستہ آہستہ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، آہستہ چھوٹتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنا شروع کر دو۔ جو اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنا شروع کر دے گا، اللہ اس کو دنیا آخرت سارے مزے کرا دے گا۔ صرف نافرمانی چھوڑو، خدا کی قسم، نہ پیسے کا مسئلہ رہے گا، نہ بیماریوں کا مسئلہ رہے گا۔ نافرمانی چھوڑ کے دیکھو پھر ہوتا کیا ہے، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، آپ پتہ نہیں جانتے کہ نہیں، میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا جن لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی جنہوں نے نکالی ہیں، خدا پاک کی قسم وہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، بادشاہوں کی طرح۔ نہ انہیں کوئی غم ہے، نہ انہیں کوئی فکر ہے، نہ ان کو قرآن کہہ رہے اللہ کہ ان کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ فکر، نہ انہیں کرونا کا غم ہے، نہ اسے موت کا کوئی غم ہے۔ کرونا کا غم کیا ہے؟ مر جاؤں گا، ان کو موت کا خوف ہی کوئی نہیں ہوتا کہ کرونا کیا ہوتا ہے۔ صرف نافرمانی چھوڑو، اور یہ کس طرح چھوٹے گی؟ قرآن کو عام کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھاؤ، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سکھاؤ۔ آہستہ آہستہ اللہ کے احکامات زندگی میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے۔ وآخر دعوانا